آپ نے نام سنا انڈونیشیا کا؟ انڈونیشیا میں جب شادی ہوتی ہے، یہاں تو شادی ہوتی ہے کیا پوچھتے؟ سب کو معلوم ہے جوڑے کی رقم کتنا دیتے، سونا کتنے لے کے آتی، کون سی گاڑی لے کے آتی، کتنے پیسے ملتے، یہ پوچھتے ہیں کون سے وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، وہ بھی وہی قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ان کی سوچ دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیں آپ، فلسطین میں کوئی بچے سے بچہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حج پر عمرے پہ نہ آیا ہو۔ جس بیت اللہ شریف کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بھئی ایک تو چلو غریب آدمی ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، یہ اس کی محرومی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ ایسا آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے کس حد تک ناراض ہو چکا ہے، اللہ مجھے اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا، اللہ کو میرے پیسے پسند نہیں ہے، میرا آنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو میرا آنا پسند ہوتا تو بیت اللہ شریف کے لیے اللہ مجھے بلاتے، حالانکہ میرے پاس کروڑوں روپے ہے، لاکھوں روپے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق نصیب سے ہے، حج کا تعلق توفیق سے ہے۔ اگر حج کا تعلق مالداری سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا۔ میں نے یہاں پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا ثواب ملا؟ ایک مرتبہ کہنے کا ثواب ملا۔ یہی کلمہ آپ بیت اللہ شریف جا کر پڑھو گے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھو گے تو آپ کو 1,00,000 کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طواف جو آدمی کرتا ہے، طواف کے ہر قدم پر ایک قدم رکھا، ایک طواف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، 60 چکر لگانا کوئی حلوہ نہیں ہے۔ جو کہیں ان سے پوچھو جا کر طواف کتنا کڑا کام ہوتا ہے۔ آدمی ایک قدم رکھے طواف کرنے پر تو ہر ایک قدم پر اس کے مسلم شریف کی روایت ہے، سنیں آپ یہ حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور تمام لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اللہ سب کو اٹھائیں گے، بھائی تو اٹھ جا، ٹوٹ سب کو اٹھائیں گے، وہ اٹھ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ۔ انہوں نے بولا کہ اللہ حج، ہم کبھی ہندوستان سے کبھی باہر نہیں گئے، کبھی حیدرآباد سے باہر نہیں گیا، میں حج میں نے کب کیا؟ میں نے حج کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس وقت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، غریب آدمی جو ہے وہ لکھ لے اس بات کو دل پہ، تو اللہ فرمائیں گے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو جب حج کا موسم آتا تو آپ روتے تھے، جب ان کا کیا کرتا؟ دل کرتا تو گھومتے اور حضور سے سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو پیچھے سے آواز آتی وعلیکم السلام یا حسین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، جو حج کے مہینے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے کہ جب حج کے مہینے آئے تو ان میں حج کیا جائے۔ تو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ شوال کا مہینہ جو عید کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور ان دنوں میں اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، قربانی کرنے والے بہت ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حج کرنے والے بہت کم ہو گئے، بہت کم ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پورے شہر سے بھی 2-4 آدمی ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر میں کتنے لوگ ہیں جو کروڑپتی ہیں، ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو ایوارڈ دیا جائے گا، تو ہزاروں کیا لاکھوں لوگ پورے شہر سے آ جائیں گے کہ میں بھی کروڑپتی ہوں، میں بھی کروڑپتی ہوں۔ لیکن جب حج کے ایام آتے ہیں، حج کے دن آتے ہیں، جب یہ دیکھا جاتا ہے انہی شہروں میں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان شہروں میں حج کرنے والے صرف چند لوگ ہیں، صرف چند لوگ۔ جب ڈھونڈتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پورے شہر سے 2 آدمی گئے، 3 آدمی گئے، بعض گاؤں ایسے ہے کہ پورے گاؤں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ اب یہ حال ہے، کیوں؟ کیونکہ اب پیسے کمانے کا اور پیسے رکھنے کا شوق ہے، حج کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے اب،
کاروبار کرنے والے بہت ملیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی مل جائیں گے ڈھونڈیں گے تو، قربانی کرنے والے بہت ہیں، لیکن حج کرنے والے اب بہت تھوڑے رہ گئے، اتنے تھوڑے کہ ان کو انگلی پہ گنا جا سکتا ہے، اتنے کم رہ گئے حج کرنے والے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو آدمی حج کرے اور حج کے درمیان کوئی گناہ نہ کرے تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر آدمی کو یہ تمنا ہونے چاہیے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا ہے، کسی اور قوم کے اندر ایسا کوئی آفر نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے اندر ایسا کوئی آفر ہے ہی نہیں کہ یہ کام کرو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہیں تو وہ سب جھوٹی باتیں، کیسی باتیں سب کو معلوم ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرے گا تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو حج کر کے لوٹا اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج کرنا ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے کرنا ہے، حج لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے کہ بھئی حج کرنے حاجی صاحب جا رہے ہیں، کیونکہ حج ایک ایسی چیز ہے، آپ نماز پڑھو ساری زندگی، کوئی آپ کو نمازی نہیں بولے گا، آپ ساری زندگی زکوٰۃ دی، آپ کو کوئی زکاتی نہیں بولے گا، آپ ساری زندگی قربانی دی ہے لیکن آپ کو کوئی قربانی والا نہیں بولے گا، لیکن اگر حج ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی حج کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ حاجی لگ جاتا ہے، الحاج اس کو بولا جاتا ہے، حاجی جی حاجی صاحب بولا جاتا ہے، تو یہ لفظ کے جڑ جانے کی وجہ سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، حج کرنا ہے اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں۔ حج جس نے انسانوں کے لیے کیا ہے وہ جائے اور اعلان کرے کہ میں بھی حاجی ہوں، میرے کو حاجی بولا جائے، لیکن جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا ہے تو اس آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بولتا پھرے میں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ۔ چند دن پہلے ایک صاحب حج کے لیے گئے تھے، اب وہ حج کے بعد آ گئے تو ایک صاحب نے ان کو نام سے پکار دیا، انہیں غصے میں آ گئے، ارے تمہیں کو معلوم نہیں میں حج کر کے آیا ہوں، میرے کو حاجی صاحب بلاؤ۔ تو پھر ان صاحب نے بولا کہ میں بھی 50 سال سے 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے کو نمازی صاحب بلاؤ، پھر میرے نام کے آگے بھی نمازی صاحب لگائے جائے، میں بھی جو ہے سالوں سے قربانی دے رہا ہوں، میرے نام کے آگے بھی قربانی والا لگایا جائے، پہلے قربانی کہا جائے پھر میرا نام جوڑا جائے۔ میں بھی جو ہے ایک زمانے سے جو ہے اچھے کام کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، تو جب ہمارے اتنے سارے کام کرنے کے باوجود نام کے آگے وہ نہیں لگتا، حج ایک ایسا نعمت ہے کہ وہ حاجی کے سامنے حاجی لگ جاتا ہے، کوئی بھی آدمی اس کے نام کے سامنے حاجی لگ جاتا ہے، تو حج کرنے سے کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج فرض ہے انسانوں پر، کہ بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس آدمی پر فرض ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو، اتنی طاقت ہو، اتنی ہمت ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس مال کے ذریعے سے وہ مکے تک پہنچ جائے، کعبے تک پہنچ جائے، مدینہ منورہ تک پہنچ جائے، تو ایسا آدمی پر حج فرض ہے۔ اب 2024 میں اگر کسی کے پاس 5 سے 6 لاکھ روپے سیونگ ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اس سے فارغ ہے، اب الگ سے 6 لاکھ روپے ہیں، تو اس آدمی کو پر حج فرض ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ ابھی بہت سارے انعامات آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ جو 2 مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حج کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں سے پہلے اگر کوئی آدمی حج کا احرام باندھے گا تو نہیں باندھ سکتا، حج کا احرام انہی مہینے میں باندھنا ہے۔ اور 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی، صرف انہی دنوں میں ہوتی ہیں، ایک حج، ایک قربانی۔ آدمی نماز جب چاہے پڑھ لے، زکوٰۃ جب چاہے دے دے، جب آدمی کو اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے جب چاہے رکھ لے، روزے آدمی کبھی بھی رکھ لے، اب روزہ رکھ لے، کل روزہ رکھ لے، رمضان کے روزے تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں حج ہے وہ بڑا حج ہے، چھوٹا حج بھی یہاں کر لے سکتا میں، ایسا نہیں ہے۔ حج انہی دنوں میں ہوگا، قربانی بھی انہی دنوں میں ہوگی۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، دوسرے کسی دن میں نہیں ہو سکتی، صرف انہی دنوں میں ہوں گی یہ عبادت۔ عبادت کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ عبادت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو عبادت کا ہے، ایک عبادت ایسی ہوتی ہے وہ بدنی عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ کہ بھئی روزہ آدمی کے اندر طاقت ہمت ہوگی تو روزہ رکھ سکتا ہے، ہمت ہی نہیں تو کیسے روزہ رکھے گا؟ بیمار آدمی کیسے روزہ رکھے گا؟ یہ عبادت کا پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسری عبادت ہے وہ مالی عبادت ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ مال ہوگا تو آدمی زکوٰۃ دے گا، مال ہوگا تو قربانی کرے گا۔ اور تیسری جو عبادت ہے وہ وقتی عبادت ہے۔ وقتی عبادت بولے تو وقت ہے تو نماز پڑھے گا، وقت ہے تو قرآن پڑھے گا، وقت ہے تو ذکر کرے گا، وقت ہے تو تسبیح پڑھے گا۔
تو یہ 3 طریقے ہیں عبادت کا. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں پیسہ بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اس میں ساری چیز چاہیے، بدن بھی چاہیے. اس میں ساری چیز، پیسہ بھی چاہیے، بدن بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے، سب چیز چاہیے اس کے اندر. یہ ایسی عبادت ہے. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک حج بھی آتا ہے. کم سے کم میں کہتا ہوں کہ آدمی ان 5 بنیادوں پر عمل کر لے، بس یہ بہت بڑی بات ہے. جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا جو ان 5 بنیادوں پر بھی عمل کر لے گا. لیکن ہمارا آج کل مسئلہ کیا ہے؟ جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں پر بھی ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا. یعنی بیت اللہ شریف کو تعمیر تو فرمایا فرشتوں نے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی بیت اللہ کو کس نے تعمیر فرمایا؟ فرشتوں نے تعمیر فرمایا. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا. پانی کا طوفان آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کعبے کو تعمیر فرمائیں. تو انہوں نے کعبے کو تعمیر فرمایا. کعبے تعمیر فرمانے کے بعد انہوں نے کافی دعائیں کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت ساری دعائیں ہیں، انہوں نے جو دعائیں کی. تو کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں گے تو لوگ یہاں پر حج کرنے آئیں گے. وہ حیران ہو گئے، میں کس طرح اعلان کروں؟ یہاں پر کالے پہاڑ ہیں، جنگل ہے، ایک بچہ نہیں ہے، میں اور میرا بیٹا اسماعیل ہے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. میں کیسے اعلان کروں گا؟ میں اعلان کروں تو کیا میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ اعلان کریں. آپ کا کام صرف اعلان کرنے کا ہے. آپ کی آواز دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس، مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اعلان کرو. جب آپ اعلان کریں گے تو لوگ یہاں دوڑ کر آئیں گے، لوگ یہاں پیدل آئیں گے، لوگ یہاں اپنی اونٹنیوں پر چل کر آئیں گے. اور ان کی اونٹنیاں ایسی ہوں گی پتلی دبلی ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ دور دور سے سفر کر کے آئیں گے. جب دور سے سفر کر کے لوگ آئیں گے تو اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے، تو اونٹ سے جب آئیں گے تو ان کی اونٹنی جب چلیں گے تو طاقتور ہوں گی. یہاں پہنچتے پہنچتے اونٹ دبلی ہو جائیں گی، کیونکہ وہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، زیادہ ریگستان کا علاقہ تھا اس زمانے کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعلان کو جتنے بھی قیامت تک مسلمان آنے والے ہیں ان تمام کے کانوں تک اس آواز کو پہنچایا. جو اس وقت ماں کے پیٹ میں بچے تھے ان کے کانوں تک بھی اس آواز کو پہنچایا. جو عالم ارواح کے اندر تھے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کے کانوں تک بھی پہنچایا. تو ان لوگوں نے جب اس آواز کو سنا تو انہوں نے لبیک کہا، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. تو جس آدمی نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی حج کرے گا. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا، ان کی آواز سن کر عالم ارواح کے اندر جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے بلکہ عالم ارواح کے اندر تھے، 5000 سال پہلے کی بات ہے. تو جس آدمی نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا. تو دعا کریں کہ ہم نے بھی لبیک کہا ہو، زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم سب نے لبیک کہا ہو، کیونکہ جو آدمی جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ وہ حج کرے گا. اور حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال نہیں بلا رہے. نماز دن میں 5 بار ہے، قربانی ہر سال ہے، زکوٰۃ ہر سال ہے، روزے ہر سال ہے. لیکن حج کیا ہے؟ زندگی میں صرف ایک بار ہے. کیونکہ محنت مشقت بہت ہے حج کے اندر، بہت محنت ہے، بہت مشقت ہے. کسی حاجی سے پوچھیں کہ 5 دن وہ سو نہیں سکتا ہے، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک وہ سو نہیں سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے. یہ 5 دن کچھ سکون کے ہے نہیں، بہت مشقت ہے حج کے اندر. اس لیے پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے لیے جو بلا رہے ہیں زندگی میں صرف ایک بار بلا رہے ہیں. اور کس کو بلا رہے ہیں؟ کہ جس آدمی کے پاس سامان سفر ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس مال کو خرچ کرتے 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 مکہ پہنچ جائے اور خرچ کرتے کرتے اس مال کو یہ اپنے گھر آ جائے. پہلی چیز. دوسری چیز، اس آدمی کے پاس سواری ہو. اب تو سواری، پہلے زمانے کی سواری اونٹ رہتے تھے، خچر رہتے تھے، گھوڑے رہتے تھے، لیکن اب تو بالکل آسان ہے. پہلے جب جاتے تھے تو اتنا محنت کا تھا، پہلے جو سفر کرنا 6 مہینے میں لوگ وہاں پہنچتے تھے. اب ایک بار اپنے گھر سے چلا تو دوبارہ زندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں معلوم. وہ زمانے میں جب حج کرنے جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے راستے میں مر جائے، ہو سکتا ہے پیاس سے مر جائے، بھوک سے مر جائے، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی چھت ہے، کچھ نہیں ہے. وہ زمانہ اتنا مشقت کا تھا، پھر بھی لوگوں نے حج کیا. لیکن آج کتنا آسان ہے، آج اتنا آسان ہے کہ فجر کی نماز یہاں پڑھا تو ظہر وہاں پڑھ لیتا، 4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہے. اتنا آسان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں. دوسرا، کسی کے پاس سواری ہو. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے گھر سے چلا. اب گھر سے چلنے کے بعد مکہ پہنچا، مکے سے آنے تک اس کے جو گھر والے ہیں پیچھے، اس کے گھر کے اندر اس کی اولاد ہیں، بیوی ہے، اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں،
یہ اس کے آنے تک ان کو اتنا نان و نفقہ ہے، اتنا خرچہ ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں اس کے آنے تک، تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ یعنی تین چیزیں، ایک سامان سفر ہو، ایک سواری ہو، اور اس کے جو گھر والے پیچھے رہے گا ان کے لیے نان و نفقہ ہو، اتنا خرچ ہو کہ اس کے آنے تک وہ اس خرچے اپنا خرچہ چلا سکے، اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اور کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس جو مال ہے میں کیوں حج کرنا جاؤں، یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ 1 منٹ میں اللہ بیماری ایسی بھیج سکتے ہیں کہ اس بیماری سے سارا مال ختم ہو جائے گا۔ تیری بیماری ختم نہیں ہوگی، بیماری سے تو آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن یہ مال ختم ہو جائے گا۔ تو جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے، اس لیے تاکہ تم میرے گھر آئے، اس لیے میں نے تجھے مال دیا ہے۔ میں نے مال دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے گھر آئے، میرے گھر کو دیکھے۔ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج پر جائے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے ایک بار تو میں اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھوں، ایک وہ کعبہ کہ پوری زندگی جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر آدمی کا چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کعبے کو ایک مرتبہ دیکھوں، جہاں میرے نبی پیدا ہوئے میں اس جگہ کو دیکھوں۔ اور ہر نبی، کتنے نبی اس دنیا میں آئے، 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی بیت اللہ شریف گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت سے اتارا وہ ہندوستان کے اندر اتارا، سری لنکا کے اندر، اس وقت اکھنڈ بھارت تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے پیدل چل کر 300 مرتبہ بیت اللہ شریف گئے حج کرنے کے لیے، ہندوستان سے پیدل۔ اب لوگ یہ کہتا ہے کہ میں پہلا انسان ہوں پیدل حج کرنے والا، او بھائی اس سے پہلے بھی کر چکے تھے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام 300 مرتبہ، کیونکہ ان کی عمر 1000 سال تھی، تو 300 مرتبہ حج کرنے گئے ہیں ہندوستان سے وہ آدم علیہ السلام مکہ۔ یعنی کچھ تو بات ہوگی بھائی، کچھ تو بات ہوگی جو سارے نبی گئے ہیں، اور 1.25 لاکھ نبی میں سے کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو حج کرنے نہ گئے ہوں، ہر نبی وہاں پر گئے ہیں۔ تو جہاں ہر نبی گئے ہیں، ہر نبی کا قدم مبارک جہاں پر لگا ہے، ہر نبی نے جس بیت اللہ شریف کو بوسہ دیا ہے، تو ہمارا بھی بوسہ وہاں پر لگنا چاہیے، ہمیں بھی اس کو چومنا چاہیے۔ ہم پوری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ تو زندگی میں ایسا وقت آئے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو تو فوراً جلدی سے حج کرو۔ اگر آدمی حج کا ارادہ کر لے گا تو یہ سوچے گا ارے حج کر رہا ہوں، حج میں تو 5 لاکھ روپے ہونا، 5 لاکھ روپے سن کر شیطان بھگا دے گا۔ 5 لاکھ تو پلاٹ لے سکتے، 5 لاکھ کے تو گاڑی لے سکتے، 5 لاکھ کے تو شادی کر سکتے، 5 لاکھ میں تو بہت بڑا کاروبار کر سکتے، شیطان بھگا دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جب حج کا ارادہ ہو جائے، جب تمہارے پاس اتنے پیسہ ہو جائے تو فوراً حج کرو، پہلی فرصت میں حج کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ سامان سفر، اس کے پاس اتنا سامان ہو، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، سامان سفر اتنا مال ہو کہ جس مال کے ذریعے سے وہ مکہ پہنچ جائے، پہلی چیز، اور دوسری چیز اس کے پاس سواری ہو، اور تیسری چیز اس کے آنے تک جو اس کے گھر والے ہیں ان کے لیے اتنا خرچہ ہو کہ اس کے آنے تک اس خرچہ برداشت کر سکے۔ اور جب حج فرض ہوا، حج کا فرض ہوا 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا، جیسے ہی حج فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی وجہ سے، اتنی جنگیں چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف تھی، نہیں جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا اور ان کے ساتھ تمام صحابہ کو بھیجا کہ آپ حج کرنے جاؤ، کیونکہ اس سال حج فرض ہو چکا ہے، جب حج فرض ہو جائے تو فوراً جاؤ۔ میں نہیں جا سکا، پھر اگلے سال 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حج کر کے لوٹے، تو حج کر کے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے کے اندر واپس لوٹے، تو ذی الحجہ کے بعد کیا مہینہ آتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حج کرنے گئے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ یہ بھی یاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ حضور نے 4 عمرے کیے، ایک حج کیا، اور ان میں 4 عمروں میں سے 3 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ کے مہینے میں، تو اس مہینے میں چاہیے کہ عمرہ کرے، تو حضور نے 3 عمرے اس مہینے میں کیے اور ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں آئے، آنے کے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یعنی یہ دیکھیں آپ کہ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تو حضور نے یہ نہیں کہا ٹال مٹول چلو اگلے سال جائیں گے، حضور نے اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، ان کے ساتھ تمام صحابہ کو بھیجا کہ آپ حج کرنے جائیں۔ لیکن مسلمانوں کی عجیب بہانہ ہے، آج مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے جا سکتا ہے، آج ہمارے ہندوستان میں تو اتنی کم تعداد ہو گئی حاجیوں کی، بس گن سکتے ہیں انگلیوں پر اتنے حج کرنے والے ہیں۔ ورنہ انڈونیشیا، آپ نے نام سنا انڈونیشیا کا؟ انڈونیشیا میں جب شادی ہوتی ہے، یہاں تو شادی ہوتی ہے کیا پوچھتے؟ سب کو معلوم ہے جوڑے کی رقم کتنا دیتے، سونا کتنے لے کے آتی، کون سی گاڑی لے کے آتی، کتنے پیسے ملتے یہ پوچھتے ہیں، کون سے فنکشن ہال میں کتنے طرح کے کھانے ہوتے۔ یہاں یہ بدنصیبی ہماری، یہ محرومی ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر جب شادی ہوتی ہے، شادی جس کی ہوتی ہے انہیں 50 سال کا ہوتا نہیں ہے،
18-20 سال 22 سال کا لڑکا ہوتا ہے شادی، جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس نے حج کیا کہ نہیں کیا، حج کیا کہ نہیں کیا۔ اگر حج نہیں کیا تو شادی جب کریں گے ہم کہ شادی کے جس سال شادی ہوگی اسی سال ہماری بیٹی کو بھی حج کرانے لے جائے گا، خود بھی حج کرے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک آدمی حج کرے گا نہیں جب تک سدھرے گا نہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، دنیا بھر کا شرابی ہے، ساری عیب ہے اس کے اندر، کوئی بات نہیں، پیسے مل رہے تو بس ہے بھائی، پیسے مل رہے تو، لڑکی کا بابا ہے، دنیا بھر کا شرابی ہے، کبابی ہے، زنا خور ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ 2-4 لاکھ روپے شادی میں ملنے والے ہیں تو آنکھ بند کر لیتا بھائی، آنکھ بند کر کے کر لیتا۔ وہاں ان کو، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، وہ بھی وہی قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ بھی، انہوں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ان کی سوچ دیکھیں اور ہماری سوچ دیکھیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیں آپ، فلسطین میں کوئی بچے سے بچہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حج پر عمرے پہ نہ آیا ہو۔ فلسطین سے بیت اللہ شریف 1300 کلومیٹر دور ہے، صرف 1300 کلومیٹر دور، لیکن ہر فلسطینی حاجی ہے، جو حج نہیں کر سکتا، جس کا نمبر نہیں آتا وہ عمرہ ضرور کرتا ہے، بچہ فلسطین کا، وہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہوئی ہے۔ ان کی محبت ایک ہماری محبت ہے، ہماری محبت کیا، پیسے آ گئے پلاٹ لوں گا بھائی، پھر پیسے آ گئے اور پلاٹ لوں گا، بڑے بیٹے کے لیے، چھوٹے بیٹے کے لیے، بیٹیوں کے لیے گھر بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، کار لوں گا، یہ لوں گا وہ لوں گا، سب کچھ لے لیا، پھر سب کچھ کر لیا، لے لیا، پھر پوتوں پہ آگے، پوتوں کی شادی کروں گا، پوتریوں کی شادی کروں گا، نواسوں کی شادی کروں گا۔ حج کب کرتا، بڑھاپے میں کروں گا حج، بڑھاپا آئے تک مر جاتا ہی نہیں، کس کو معلوم بڑھاپے تک زندہ رہتا، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لکھ کے دیا ہے تیری موت 2050 میں آئے گی، 2060 میں آئے گی، نوجوان بھی جا رہے ہیں اس دنیا سے، لیکن ہماری آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے جس بیت اللہ شریف کی طرح ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی ایک تو چلو غریب آدمی ہے، مجبور ہے چلو، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، مال ہے، دولت، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، یہ اس کی محرومی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ ایسا آدمی یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے کس حد تک ناراض ہو چکا ہے، اللہ مجھے اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا، اللہ کو میرے پیسے پسند نہیں ہے، میرا آنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو میرا آنا پسند ہوتا تو بیت اللہ شریف کے لیے اللہ مجھے بلاتے، حالانکہ میرے پاس کروڑوں روپے ہے، لاکھوں روپے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق نصیب سے ہے، حج کا تعلق توفیق سے ہے۔ اگر حج کا تعلق مالداری سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حجی ہوتا۔ دیکھیں آپ اپنی بستی میں، اپنے شہر میں کتنے لوگ ہیں مالدار، ان میں سے کتنے کم لوگ ہیں حاجی۔ حج کا تعلق نصیب سے ہے، حج کا تعلق اللہ سے محبت کی علامت ہے، حج کا تعلق توفیق سے ہے کہ جس کو توفیق ملتی ہے، اللہ کو جس کا مال پسند ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ جس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں، اب اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے لیے اسباب نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اتنے بہانے ہیں، اللہ رحم کرے۔ سب سے پہلے ہمارا بہانہ کیا ہے، ہم یہ بہانہ لگاتے ہیں، مسلمان اگر کسی کو بولے بھائی آپ مالدار ہو، آپ حج کرنے جائے، ارے مول صاحب ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے حج کرنے کا، ہمارے یہاں حج کرنے کا ماحول نہیں، ہمارے خاندان میں سے کوئی گیا ہی نہیں، اس لیے میں ان لوگوں کو بولتا ہوں آپ کے یہاں فلم دیکھنے کا تو بڑا ماحول ہے، آپ کے یہاں جہیز لینے کا تو ماحول ہے، آپ کے یہاں سنیما ہال جانے کا بھی ماحول ہے، آپ کے یہاں سود کا کاروبار کرنے کا بھی ماحول ہے، آپ کے یہاں جو ہے ظلم کرنے کا ہر طرح کا ماحول ہے، لیکن آپ کے یہاں پر حج کا ماحول نہیں ہے۔ حج کا ماحول نہیں تو آپ ماحول بنائیں، آپ شروعات کریں۔ جب آپ اپنے خاندان میں حج کی شروعات کرو گے تو آپ کو دیکھا دیکھ جتنے بھی لوگ جائیں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں پہلے نماز تو پڑھ لوں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، پہلے میں نمازی بنوں گا، ورنہ لوگ یہ بولیں گے نماز پڑھتا نہیں حج کو چلا۔ بھائی جب آپ حج کر کے آؤ گے، آپ کا حج قبول ہوگا تو آپ نمازی بھی بن جاؤ گے۔ کھانا چھوڑا کبھی، بھائی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا۔ کھانے کے بارے میں کبھی سوچا؟ شادی کے بارے میں کبھی سوچا؟ کسی چیز کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ حج کے بارے میں یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ابھی میں داڑھی نہ رکھتا، پہلے میں داڑھی رکھ لوں، پہلے میں نمازی بن جاؤں، پہلے میں اچھا انسان بن جاؤں۔ بھائی اچھا انسان بنانے کے لیے اللہ وہاں پر بلا رہے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی سدھر گئی ہے بیت اللہ شریف جا کر، تو کوئی بہانہ لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ میرے بچوں کی شادی ہو جائے گی، بچوں کی شادی جب بچے چھوٹے ہیں بھی، مالدار ہے، پیسہ ہے، لیکن بہانہ لگا رہا ہے جب بچوں کی شادی ہوگی جب جاؤں گا۔ بچوں کی شادی کب ہوتی ہے بھائی؟ جب تک تو زندہ رہتے کہ نہیں رہتا۔ اور حج جو ہے وہ جوانی کا حج ہے، جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں، جو آگے ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہے۔ جو بھی بوڑھا آدمی حج کرنے جاتا ہے انہیں آنے کے بعد یہ بولتا ہے بھائی یہ تو جوانوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی یہاں سے وہاں تک پیدل نہیں چل سکتا، اور وہاں 5 دن تک لگاتار پیدل چلنا ہے۔ کتنے دن؟ 5 دن، 8 ذی الحجہ سے لے کر مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، پھر مینا ہے، پھر تینوں شیطانوں کو 3 دن تک ککڑیاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کرانا ہے،
5 دن مسلسل آدمی جو ہے سکون ہے ہی نہیں, سو ہی نہیں سکتا. خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے. عرفات میں خیمے لگا سکتے ہو, مزدلفہ میں کون خیمے لگانے دے گا؟ مزدلفہ میں صرف آسمان ہے اور تم نیچے ہو, تمہارے اوپر کوئی چھت جائے, کوئی چھت آدمی لگا ہی نہیں سکتا. خیمہ اجازت ہی نہیں ہے, خیمہ لگا دے تو حج ہی قبول نہیں ہوگا کہ ساری رات آسمان کے نیچے رہنا, دعا کرنا ہے. تو جب آدمی جاتا ہے تو معلوم ہوتا رہے یہ تو جوانوں کا کام ہے, بوڑھا آدمی کو کام نہیں ہے. میں آپ کو بولوں بالاجی نگر پیدل چل کر جاؤ, 70 سال کا آدمی 60 سال کا آدمی کیسے جائے گا حج؟ یہ بالاجی نگر پیدل جائے گا تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی. 2 دن تک کھاٹ پہ پڑا رہے گا, وہ اٹھے گا نہیں پلنگ سے. اور یہ حج کا معاملہ ہے. تو حج جو ہے وہ جوانی کا ہے, بڑھاپے کا نہیں ہے. جب اللہ نے جس کو مال دے دیا وہ اسی وقت حج کرے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں میرے والد صاحب حج نہیں کرے تو میں نہیں کرنا, پہلے والد صاحب حج کریں گے, اگر والد صاحب سے پہلے میں حج کرا تو میرا حج قبول نہیں ہوگا. یہ بھی بیوقوفی ہے. حج جس پر فرض ہے, جس کے پاس مال ہے, حج اس کو کرنا ہے. کبھی آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کھانا کھائیں گے تو میں کھانا کھاتا ہوں, میرے والد صاحب گھر بنائیں گے تو میں گھر بناتا ہوں, میرے والد صاحب جو ہے کاروبار کریں گے تو میں کاروبار کرتا ہوں. کوئی بولتا ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں بولتا. والد صاحب سے پہلے گھر بنا لیا, والد صاحب سے پہلے دکان کھولا, والد صاحب سے پہلے کاروبار کرا, والد صاحب سے زیادہ پیسے ہیں. لیکن حج کے معاملے میں کیا ہے, پہلے میرے والد صاحب کریں گے. والد صاحب, اب لوگوں نے یہ اڑا بھی دیا ہے کہ والد صاحب سے پہلے اگر کوئی آدمی حج کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. کسی بیوقوفی ہے. والد صاحب کے لیے الگ روزے ہیں, والد صاحب اپنے نماز کا الگ حساب دیں گے, آپ اپنی نماز کا الگ حساب دیں گے. کسی نے کہا کہ میرے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں, پہلے انہوں نماز پڑھنا پھر میں نماز پڑھتا ہوں. کوئی بھی نہیں بولتا. سب کو معلوم ہے کہ والد صاحب اپنی نماز کا الگ حساب دیں گے, ان کا الگ حساب ہوگا, ان کی الگ قبر بنے گی, ان کا الگ حساب و کتاب ہوگا, ان کے جو نامہ اعمال ہے وہ الگ تولے جائیں گے, آپ کے الگ تولے جائیں گے. آپ دونوں کو ایک قبر میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کا الگ. تو والد صاحب سے جس آدمی کے پاس جب پیسے آ گئے وہ اسی وقت حج کرے. جب بھی پیسے آ جائیں, بالغ ہونے کے بعد فوراً, شادی اس کی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ عقیقہ سے پہلے حج نہیں کر سکتے, عقیقہ نہیں کرا تو حج کر لے تو حج نہیں ہوتا. کیسی بیوقوفی ہے. عقیقہ ایک سنت عمل ہے, حج فرض ہے. جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اس کو عقیقہ وقیقہ کچھ دیکھنا نہیں ہے. عقیقہ کی کتنی فکر ہے, یہاں بہنوں کی وراثت کھا گیا اس کی فکر نہیں ہے, بھائیوں کا حق کھا گیا اس کی فکر نہیں ہے, لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھا اس کی فکر نہیں ہے. لیکن عقیقے کی فکر ہے جو کہ سنت ہے, مستحب عمل ہے. عقیقہ 7 دن 14 دن 21 دن کرے گا تو سنت, اس کے بعد مستحب عمل ہے. نہیں کرے تو بھی چل جاتا, نہیں کرے تو بھی چل جاتا. عقیقہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقیقہ ایک الگ چیز ہے, حج ایک الگ چیز ہے. اس لیے کوئی بہانہ نہ لگائیں, حج کے معاملے میں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں ہمیں تو ثواب کا پتہ ہی نہیں تو پوچھیں بھائی, یہ بہانہ نہیں لگے گا. آپ کو ثواب کا پتہ نہیں ہے تو آپ آئیں ہم سے پوچھیں. کس سے پوچھیں آپ؟ جس پر آپ کو یقین ہے اس سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حج کے بارے میں. تو حج کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ بتائے تو 2-3 گھنٹے بھی کم ہے. اس کی اتنی فضیلتیں ہیں. میں کچھ فضیلت آپ کو بتا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے, حاجی جب حج شروع کرتا ہے تو احرام باندھے گا, بنا احرام کے حج نہیں ہوتا ہے, سب کو معلوم ہے. حاجی جب احرام باندھتا ہے, احرام باندھ لیے, احرام باندھنے کے بعد احرام آدمی دن میں باندھتا ہے چاہے رات میں باندھے, جب بھی باندھے. احرام باندھ لیا, احرام باندھنے کے بعد جو یہ سورج ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اے جابر احرام باندھ لیا حاجی نے, اب احرام باندھنے کے بعد یہ سورج جو غروب ہوگا رات کو, جب یہ سورج غروب ہوگا تو تیرے سارے گناہ لے کر غروب ہوگا, تیرے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا. تو اس دن گناہوں سے احرام باندھنے کے بعد ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد فوراً ایک لفظ, ایک جملہ ہے جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے, حاجی اس تلبیہ کو شروع کر دیتا. اب کچھ پڑھنا نہیں ہے, اب آپ کو کیا پڑھنا ہے, اب تلبیہ پڑھنا ہے. آج کل تو محرومی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں تلبیہ بھی یاد نہیں ہے. کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب آدمی احرام باندھنے کے بعد اس الفاظ کو, اس تلبیہ کو پڑھتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اس کے دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی پتھر ہیں, اس کے بائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں, جتنے بھی پتھر ہیں, وہ سب کے سب, کتنے ہیں میرے دائیں طرف پتھر, دنیا کے کونے تک چلے جاؤ, اربوں خربوں پتھر ہوں گے اور اربوں خربوں جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے. تو دائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں پتھر ہیں, اور بائیں طرف جتنے بھی درخت ہیں پتھر ہیں, وہ سارے کے سارے پتھر درخت اس کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں احرام باندھنے کے بعد. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہے. ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو لات مار کے بھگاتے نہیں, ہم اس کو پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے, آپ کیا کھانے میں پسند کریں گے, آپ جو چاہے, آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ کے لیے ہم وہ بنائیں گے. کیا کھانا پسند کرتے ہو آپ, کتنا اکرام کرتے ہیں مہمان کا. اسی طرح جب حاجی حج کرنا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا مہمان ہے.
اللہ اس کے بارے میں فرماتے تو کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ، ہم تیری ہر دعا قبول کریں گے۔ اور جب حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا رجع کا یومین ولدت امو، یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رجع کا یومین ولدت امو، جو حاجی حج کرنے کے بعد لوٹے گا تو ایسا لوٹے گا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر لیا، قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کی اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کے خاندان میں جہنم میں جاؤ، آپ کے خاندان کے جتنے لوگ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں ان لوگوں میں سے 400 آدمی، کتنے 400 آدمی کو اپنے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ ایک حاجی، خاندان میں سے ایک حاجی اگر بن گیا تو پورے خاندان کی مغفرت ہو گئی۔ ایک حاجی کو کہا جائے گا کہ 400 وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے یا جہنم کی لائن میں کھڑے ہوئے جہنم میں جانے والے ہیں ان میں سے 400 آدمیوں کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ اور جو بیت اللہ شریف کی تو ایسی عظمت ہے کہ بیت اللہ شریف میں ایک عمل 1 لاکھ کے برابر ہے۔ میں نے یہاں پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا ثواب ملا؟ 1 مرتبہ کہنے کا ثواب ملا۔ یہی کلمہ آپ بیت اللہ شریف جا کر پڑھو گے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر پڑھو گے تو آپ کو 1 لاکھ کلمہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک قرآن یہاں پر پڑھا تو ایک ہی قرآن کا ثواب ہے، وہاں پر ایک قرآن پڑھو گے تو 1 لاکھ قرآن کا ثواب ہے۔ یہاں پر ایک یاسین پڑھو، ایک سورہ اخلاص پڑھو، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 1 مرتبہ الحمدللہ کہو، 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 1 درہم صدقہ دو، ایک نیک کام کرو تو یہاں پر ایک ہی کا ثواب ملے گا۔ 1 رکعت نماز پڑھو تو 1 کا ثواب ملے گا، تو وہاں پر اگر 1 درہم صدقہ کریں گے، 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے وہاں پر ایک کام۔ اب ہم نے جمعہ پڑھیں گے، جمعہ 2 رکعت پڑھے تو ہم کو 2 ہی کا ثواب ملے گا۔ اب مسجد میں آ کے پڑھے تو 27 کا ثواب ملے گا 27۔ لیکن جو بیت اللہ شریف جائے گا، جمعہ پڑھے گا صرف 2 رکعت تو اس کو 1 لاکھ جمعہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف میں 1 مہینہ رہا، 1 مہینے تو اس کو ایسا ہے کہ اس نے 1 لاکھ مہینے تک نمازیں پڑھی ہیں، 1 لاکھ مہینے تک اس نے عبادتیں کی ہیں، نیک کام کیے ہیں، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو ایسی جگہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ اور جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے، جب اپنے گھر آتا ہے اور بیت اللہ شریف کا آخری دیدار کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے وہ مکے کی گلیوں میں فرشتوں کو ٹھہراتے ہیں، وہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ جب ایک حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتے جو پورے سال نازل نہیں ہوتے ان فرشتوں کو اس دن اتارا جاتا ہے۔ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ مار کر شاباشی دیتا ہے، شاباش تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تمہاری مغفرت ہو گئی، تم بخشا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ اور تم اپنی زندگی اب نئے سرے سے شروع کرو۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے بیت اللہ شریف کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ آج ہم ایک پلاٹ لے لیے، دوسری پلاٹ لے لیے، گھر بنا لیے، بلڈنگ بنا لیے، یہ کر لیے وہ کر لیے، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ 20 لاکھ کی گاڑی لے لیے، کون بولے آپ کو؟ یہ سائیکل چلانے والے بھی زندگی گزارتا ہے۔ 20 لاکھ کی گاڑی کی ضرورت نہیں، پہلے آپ حج کریں، اور حج نہ کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120۔ یہاں پر کوئی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، ہوں گی تو نہیں معلوم کسی کو، ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ہم جیسے گنہگاروں کو کہاں رحمتیں نازل ہوتی، ہم جیسا چندی چور جب تک موجود ہے کہاں رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن وہاں پر کوئی بھی چلا جائے لیکن رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 120 رحمتیں کہ بیت اللہ شریف پر ہر دن نازل ہوتی ہے، اس میں سے 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو طواف کرتا ہے، ہر طواف کرنے پر۔ اور اللہ کی 1 رحمت کسی پر نازل ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہے، جنتی ہے وہ آدمی۔ اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں صرف اس پر نازل ہوتی ہیں صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، کچھ کر رہا نہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، خالی دیکھ رہا ہے بس، اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ یہاں 1 رحمت اگر کسی کو نازل کرانا ہے تو پتہ نہیں نہ جانے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اور وہاں پر خالی دیکھ رہا ہے، خالی دیکھنے کے باوجود بھی بیت اللہ شریف پر تو 20 رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور ترغیب کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طواف جو آدمی کرتا ہے طواف کے ہر قدم پر 1 قدم رکھا، ایک طواف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، 60 چکر لگانا کوئی حلوہ نہیں ہے، جو گئے ہیں ان سے پوچھو جا کر طواف کتنا کیڑا کام ہوتا ہے۔ آدمی ایک قدم رکھے طواف کرنے پر تو ہر 1 قدم پر اس کے 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر 70,000 گناہ معاف، 70,000 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور 70,000 درجے اس کے بلند ہوں گے ہر 1 قدم پر۔ کتنے قدم ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ گن نہیں سکتا، 7 چکروں کے اتنے قدم ہوتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ طواف کرنے کے بعد کوئی آدمی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو جو آدمی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے 2 رکعت پڑھنے پر۔ 4 غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آدمی 1 غلام اس وقت میں آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پوری پراپرٹی بیچنی پڑے گی،
پوری پراپرٹی. اور یہاں کون بیچتا ہے پوری پراپرٹی؟ یہاں 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب کس کو؟ جو صرف 2 رکعت نماز پڑھے. اور جو آدمی یہاں سے جائے گا اس کی جو سواری ہے اس سواری کے ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ، اور ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ سواری پر تو کوئی بھی نہیں جا رہا، ایروپلین میں جا رہے ہیں، تو اس وقت کی جو سواری میں لوگ جاتے تھے ان سواری کے قدموں کو گنا جائے گا، اب اس کو نیکیاں دی جائیں گی. اور صفا مروہ کے درمیان جو آدمی صحیح کرے گا، دوڑ لگائے گا، تو اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور طواف کے ہر قدم پر ایک قدم رکھا تو ایک قدم رکھنے پر 500 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے. کتنے قدم ہوں گے؟ ہزاروں قدم ہوتے ہیں 7 چکر لگانے پر، ایک نہیں، جتنے زیادہ طواف کرے گا ہر قدم پر 500 سال دور، 500 سال دور. اور جو آدمی وقوف عرفہ کرے، عرفے کا دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو عرفے 9 ذی الحجہ کے دن، عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہاں پر موجود ہوتا ہے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، ترغیب کی روایت ہے، جو آدمی عرفے کے دن بھی یہ کہے میں گنہگار ہوں، میری بخشش نہ ہوئی، وہ حقیقت میں گنہگار ہے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے. میں گارنٹی لے رہا ہوں، یہ حضور گارنٹی لے رہے ہیں، یہ ہماری گارنٹی نہیں ہے، ہم جیسے چندو چوروں کی گارنٹی نہیں ہے، نالائقوں کی، ہم جیسے نالائق. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے دن بھی یہ بولے میری مغفرت نہ ہوئی، وہ گنہگار ہے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اور اس بات پر اس کو یقین بھی کرنا ہے. اور جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے عرفے کے دن، پورے سال میں اتنا کبھی شیطان ذلیل نہیں ہوتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شیطان کو 2 دن ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا. ایک مقام بدر میں، اس کو نہیں معلوم تھا آج 313 کو فتح ہوگی، تو شیطان اتنا رویا کہ مٹی اٹھا کر اپنے بدن پر اور اپنے جسم پر ڈالنے لگا، اپنے سر پر ڈالنے لگا کہ آج میری ساری محنت خراب ہو گئی. اسی طرح جس طرح مقام بدر میں رویا تھا، اسی طرح شیطان اب عرفے کے دن روتا ہے کہ میری ساری سال کی محنت خراب ہو گئی. میں نے جس کو پوری زندگی گناہوں پر آمادہ کیا، گناہوں پر لگایا، آج اس کے گناہ معاف ہو گئے، آج اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب آدمی سر منڈاتا ہے، سر منڈاتے نہیں، حلق کراتے حج کرنے کے بعد، وہ حلق کراتے، حلق کرنے کے بعد جو آدمی سر منڈاتا ہے تو ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. کتنے بال ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی پیدا ہوا جو اپنے بالوں کو گن سکے؟ گن نہیں سکتا ہے کوئی آدمی، اپنے بالوں کو کوئی نہیں گن سکتا. تو ہر بال پر اس کو ایک نیکی ملے گی، ہر بال پر سر منڈائے گا. تو جو آدمی 1 حج کر لے تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، 2 حج کر لے اللہ کو قرضہ دے دیا، 3 حج کر لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کھال پر، اس کے بال پر اور اس کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. اور حج کرنے کے بعد، حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد صرف مدینے گیا خالی زیارت کے لیے، کیونکہ 2 حج کا ثواب ملتا ہے. مدینے آنے کا صرف 1 حج کا ثواب ہے، مدینہ آ کر کچھ کرنا نہیں ہے، خالی روضہ مبارک کی زیارت کرنا ہے. روضہ مبارک کی بھی اتنی فضیلت ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے، کسی وقت میں موقع پر بقرعید کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا صرف. اور حضور نے ارشاد فرمایا جو آ کے میری روضہ مبارک کی زیارت کر لے وہ ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کر لی، اور جس نے 1 مرتبہ میری قبر مبارک کی زیارت کر لی تو میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. ابن خزیمہ کی روایت ہے، جو میری روضہ مبارک کی زیارت کر لے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی. اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی شریف کی روایت ہے، کہ جس آدمی نے مدینے کے اندر صرف 40 نمازیں پڑھ لی، اس لیے حاجی کو اور عمرہ کرنے والوں کو 8 سے 10 دن مدینے میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ 40 نمازیں ادا کر لے. جو آدمی مدینے میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کر لیتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا، جہنم سے آزاد ہو گیا. اس لیے حضور نے ارشاد اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کرنے کے بعد آتا ہے، حاجی حج کرنے کے بعد آتا ہے تو 20 ربیع الاول تک وہ جس کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. 20 ربیع الاول تک آئے گا، کب؟ ذی الحجہ کا مہینے میں، محرم، صفر، ربیع الاول، 4 مہینے تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور ہماری آنکھوں پر آج پردہ ہے، حج کرنے کو تیار نہیں ہے. جو آدمی مالدار ہے، جس کو مال دیا اللہ نے، حج نہیں کر رہا، وہ کان کھول کر سن لے. حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس مال ہے حج کر سکتا ہے، حج نہ کرے تو اس کو کہہ دو کہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، ہماری اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ سامنے عیسائی مر گیا، آپ کو معلوم ہو کہ یہودی مر گیا، آپ کو معلوم ہو کہ غیر مسلم مر گیا، آپ جاؤ گے اس کی نماز جنازہ میں؟ شمشان گھاٹ جاؤ گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے. اسی لیے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہے، حج فرض ہے، مال ہے، حج نہیں کرتا تو یہ آدمی چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، ہماری اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی نماز پڑھوں، ساری زندگی قربانی کیا، ساری زندگی روزے رکھا، ساری زندگی نماز پڑھا، ساری زندگی سارے نیک کام کیا، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے اس کا نام یہودی اور عیسائیوں میں آ گیا. اسی طرح در منصور کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ جن کی تربیت حضور نے کی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا جو حج نہ کرے، حج فرض تھا،
پیسے تھے، کتنے پیسے؟ 6 لاکھ روپے۔ اب 2024 کے اندر کسی آدمی کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں تو اس آدمی پر حج فرض ہے، اور اس نے گھر بنا لیا، گھر سے فارغ ہے، شادی سے فارغ ہے، اب 6 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہے۔ اب یہ سوچتا ہے مسلمان کسی کو پتہ نہیں میرے فون پہ گوگل پہ کتنے پیسے ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ حج اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اب جس کے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے ہیں اس آدمی کو حج فرض ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، علیم بذات الصدور ہے اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے، ہم نے اب وہ بات ہماری زبان پر آئی نہیں ہے، ہم نے اس بات کو کسی کو بتایا نہیں ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہے، حج نہ کرے اور وہ مر گیا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ساری زندگی نماز پڑھا، ساری زندگی کو قربانی کرا، ساری زندگی روزہ رکھا، لیکن حج نہیں کرا، تو کیا فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ قیامت کے دن کافر لکھا ہوگا۔ وہ چھپائے گا، اس طرح چھپائے گا، لیکن اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ وہ چھپانے سے بھی نہیں چھپے گی، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ ظالم ہے کہ جس ظالم کے پاس پیسے تو تھے لیکن حج نہیں کرا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد صاحب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج فرض تھا حج نہ کرے تو قسم کھا کر کہہ دو یہ کہ یہودی ہو کر مرا۔ قسم کھا کر، کیا فرمایا؟ قسم کھا کر کہہ دو کہ یہودی ہو کر مرا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی میں نماز پڑھا، قیامت کے دن میری پیشانی پر کافر لکھا ہو، قیامت کے دن میں عیسائیوں کے ساتھ ہوں؟ ہمارے یہاں پر تو ایک بڑی تعداد ہے جو حج نہیں کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو آدمی حج نہ کرے، حج فرض ہے حج نہیں کیا، فرماتے تھے کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مالدار آدمی نے بھی انکار کیا، غریب آدمی نے بھی انکار کیا۔ کس طرح؟ حج کرنے سے۔ مالدار آدمی انکار اس طرح کر رہا ہے، مال ہے کوشش نہیں کر رہا، کوشش نہیں کرتا، مال ہے کوشش نہیں کرے گا تو پھر چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ اور غریب آدمی جو انکار کر رہا ہے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ دعا نہیں کرتا، غریب آدمی دعا ہی نہیں کر رہا حج کرنے کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سنیں آپ یہ حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور تمام لوگ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اللہ سب کو اٹھائیں گے، بھائی تو اٹھ جا، ٹوٹ سب کو اٹھائیں گے، وہ اٹھ جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو آدمی جنت میں جائے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میں کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی ہزاروں واقعات پڑھے ہیں، وہ آدمی جنت میں گئے تو کسی نے خواب میں پوچھا آپ جنت میں کیوں گئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں گیا۔ تو ایسے ہی وہ پوچھیں گے اللہ سے یا اللہ ہم جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں ہم کس عمل کی بنا پر جنت میں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حج کی بنا پر، تمہاری حج کی برکتوں سے تمہارے حج کو میں نے قبول کیا۔ انہوں نے بولا کہ اللہ حج، ہم کبھی چنا پور سے باہر نہیں نکلے، ہندوستان سے کبھی باہر نہیں گئے، کبھی حیدرآباد سے باہر نہیں گیا، میں نے کب کیا، میں نے حج کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس وقت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، غریب آدمی جو ہے وہ لکھ لے اس بات کو دل پہ، تو اللہ فرمائیں گے جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا، دل روتا تھا، دعائیں کرتا تھا، یا اللہ دل بہت تڑپتا تھا، میں دعائیں کرتا تھا، رو رو کر دعائیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی مرتبہ تو نے دعائیں کی ہیں ہم نے تیرے نامہ عمل میں اتنی حج لکھ دیے، ان حج کی برکت سے آج جنت میں جاؤ۔ کون دعا کرتا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں پیسہ نہیں ہے جانے دو جی نہیں جاتا۔ حج کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، حج کا تعلق اگر مالداری سے ہوتا، پیسوں سے ہوتا تو دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا، دنیا کا ہر مالدار حاجی ہوتا، لیکن لاکھوں مالدار آپ کو ایسے ملیں گے لیکن حج نہیں کیا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، عمر ہو گئی، کافی عمر ہو گئی، لیکن ان کے پاس یہ اسباب نہیں تھے حج کو جانے کے، تو جب حج کا موسم آتا تو آپ روتے تھے۔ 10 دن جو حج کے ہوتے ان 10 دنوں میں آپ روتے رہتے تھے، رات دن روتے رہتے۔ لوگ پوچھتے آپ رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ لوگ اب طواف کر رہے ہوں گے، آج لوگ عرفے میں ہوں گے، آج مینا میں ہوں گے، آج مزدلفہ میں ہوں گے، اب لوگ حلق کرا رہے ہوں گے، اب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، اب حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، اب کنکری مار رہے ہوں گے، اب شیطان کو مار رہے ہوں گے، اب یہ کر رہے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے، ایسا بولتے رہتے، ایسا بتاتے وہ کہ میں وہ ان کو سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرے پاس بھی اتنے وسائل ہوتے، میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اللہ میرے نصیب میں بھی حج لکھ دیتا، میں بھی حج کرنے جاتا۔ تو اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آیا، اللہ نے ایسے وسائل بنائے کہ 18 سال تک، کتنے؟ 18 سال، 8 سال نہیں، 8 دن نہیں، 18 سال تک انہوں نے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، بخاری شریف کا درس دیتے تھے، کہاں؟ روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر۔ جب ان کا کیا کرتا دل کرتا تو گھومتے اور حضور سے سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو پیچھے سے آواز آتی وعلیکم السلام یا حسین، آواز آتی۔ ان کے رونے کی بدولت اللہ نے یہ اسباب بنائے کہ 18 سال تک وہ مسجد نبوی میں درس دیتے رہے۔ خواجہ عبد الملک
یہ اس وقت دور کے بزرگ ہیں کہ جب دیش آزاد ہوا، 70-80 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ خواجہ عبد الملک بھی جب حج کے ایام آتے روتے رہتے تھے، آپ روتے اتنا روتے یہی سوچ کر بولتے رہتے تھے میرا حج کرنے کا دل کر رہا ہے، کیسے جاؤں۔ ایک دن خواب میں کون آ گئے؟ ایک دن خواب میں حضور آ گئے۔ کون آئے خواب میں؟ حضور آئے۔ تو فرمایا خواجہ عبد الملک تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ بہت دل کرتا ہے آپ سے ملنے کا، بہت دل کرتا ہے میں روضہ مبارک کی زیارت کروں، بہت دل کرتا ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کروں، لیکن کیا کروں، وسائل نہیں ہے۔ تو حضور نے خواب میں فرمایا کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کرو، آج میں اللہ کو بول دوں گا۔ کیا کہا؟ آج میں اللہ کو بول دوں گا۔ ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، حضور کو اتنا پسند آیا، خواب میں آ کر حضور نے بولا آج میں اللہ کو بول دوں گا۔ پھر ایسے وسائل پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی رونے کی بدولت، ان کی دعاؤں کی بدولت ایسے وسائل نکالے کہ وہ اس کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ اس خواب کے بعد کتنے سال؟ 27 سال زندہ رہے۔ اپنے ان 27 سالوں میں ہر سال حج کرنے جاتے تھے۔ حج کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، حج کا تعلق تڑپ سے ہے، حج کا تعلق شوق سے ہے، حج کا تعلق محبت سے ہے، حج کا تعلق الفت سے ہے۔ حج کا تعلق ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے، جس اللہ نے اپنا گھر اپنے نبی کے ہاتھ سے تعمیر فرمایا، کہ میری قسمت میں نہیں ہے میں اس کا دیدار کروں۔ پیسہ ہے تو جائے، غریب آدمی دعا کرے، جتنی زیادہ دعا کرے گا نامہ اعمال میں اس کے اتنے ہی حج لکھ دیے جائیں گے۔ کریں گے نا دعا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حج کرائے۔ اگر حج ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کرائے، اور جتنے لوگ حاجی حج کرنے کے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔